رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی. ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے. اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ ہمارا مولا ہمیں ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، کیونکہ ہم نے راہ کربلا سے ہوتے ہوئے ظہور تک جانا ہے. یہ ایک ایسا ٹنل ہے، یہ واحد ٹنل ہے اس تاریخ کا جو کہ ہمیں ظہور تک لے کے جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان محترم، دنیا پوری کوشش کر رہی ہے اس ٹائم کہ کسی طریقے سے ورلڈ پیس قائم ہو جائے، کوئی ایک حکومت بن جائے، کوئی ایک اکنومیکل سسٹم بن جائے، کوئی ایک سوشل سسٹم بن جائے، بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن. اونلی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. لیکن کیسے پہنچے ہیں؟ کیسے پہنچے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ ہیں، اس کی ریکروٹمنٹ ہے، اس کی کرائٹیریا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی بہت بڑی کمپنی بھی ہے، یا آج میں دیکھ رہا تھا کچھ بہت بڑے بڑے اسکولس تھے جو صرف نوابوں کے بچے پڑھتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا کرائٹیریا ہے. اگر کرائٹیریا نہیں ہے تو یو کانٹ ہیو ایڈمیشن. ایک چھوٹی سی، اور دنیا میں کتنے بڑا ہوگا، لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم ہونی ہے، دنیا کا ایسا امام، ایسا کمپنی کا CEO کہ جس کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ جس پر نازل ہوتے ہیں، اس کمپنی میں ایڈمیشن، ریکروٹمنٹ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ آسان ہے. عزیزان محترم، بڑی لوگوں نے کوشش کی کربلا پہنچنے کی. کربلا پیرالل ہے ظہور کے. اگر کربلا سمجھ میں آ گئی تو ظہور سمجھ میں آ جائے گا. اگر کربلا سمجھ میں نہ آئی تو پھر آپ گرد و غبار گھومتے رہ جائیں، کوفہ میں رہ جائیں گے، بصرہ میں رہ جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، پہرے لگ جائیں گے. دل بے شک چاہے کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوں، مگر وقت پر لبیک یا حسین نہیں کیا تو لبیک یا مہدی بھی نہیں ہو پائے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا اسی لیے برپا کی جاتی ہے ہر سال کہ وقت کے امام کے نزدیک ہو سکو، وقت کے امام کے نزدیک ہو سکو. سمجھ میں آئے کہ جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، اولاد بھی دینی ہے. کیا تیار ہو تم؟ کیا تیار ہو تم؟ ہر سال جو ذکر سنتے ہو علی اصغر کا، ہر سال میں ذکر سنتا ہوں علی اکبر کا، کیا میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ ایک لمحہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا؟ عزیزان محترم، میں نے خود پریکٹس کی اس چیز کی. جب میرا بیٹا 6 ماہ کا تھا، میں نے سوچا کہ کیا میں قابل ہوا ہوں کہ اپنے بچے کو خدا کی راہ میں دے پاؤں گا؟ نہیں عزیزان محترم، میں تیار نہیں تھا. بات کرنا آسان ہے، اپنی زندگی میں نبھا کر دیکھیں. ہمیں تو ذرا سی سوئی چبھتی ہے تو ہماری چیخ نکل آتی ہے، ذرا سا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم پریشان سرگرداں ہو جاتے ہیں. کس طرح دیں گے امام زمانہ کو یہ سب کچھ؟ ہم اپنا کام، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیار ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں. عزیزان محترم، جو یہ سوچتا ہے کہ جب امام آئیں گے تب دیکھیں گے، نہیں، پھر آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. جیسے کوفہ والے دیکھتے رہ گئے. کیوں دیکھتے رہ گئے؟ کیونکہ تیار نہیں تھے. امام کے نائب کیوں بھیجا امام نے اپنے نائب کو، حضرت مسلم کو؟ اس لیے بھیجا کہ دیکھ سکیں، دکھا سکیں کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ امام کا ساتھ دے گا، اور جو اس کا ساتھ نہیں دے پایا وہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا. آج آپ کے سامنے ہم تیار ہیں نائب امام زمان، مجتہدین، علماء کرام کا ساتھ دینے کے لیے یا نہیں؟ یا نام خود مجتہد ہیں؟ ہمارے یہاں تو مسائل ہیں کہ ہم سب خود مجتہد ہیں، اس لیے ہم اپنا بھی ساتھ نہیں دے رہے. کوشش کریں اس محرم کو ایسے گزاریں کہ یہ محرم آپ کو اپنے آپ سے باہر نکالے، کربلا کی اس جگہ پر لے جائے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پہنچایا تھا. یہ راستہ ہمیں
اس چند دنوں میں طے کرنا ہے عزیزان، نہیں پتہ یہاں سے اتر کر سانس رک جائے، اگلی سانس آئے نہ آئے، اگلا غم ہو سکے نہ ہو سکے، زندگی ایسے ہی گزاریں عزیزان محترم۔ اب ہم ان باتوں سے باہر نکل آئیں کہ کل ہوگا، آئندہ ہوگا، ایسے ہوگا، نہیں، اب تیار ہوں، زمانہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کسی بھی وقت انا بقیت اللہ کی آواز آ سکتی ہے۔ اب انتظار نہیں ہے کہ اب کچھ سال لگیں گے، چند سال لگیں گے، وقت تو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، لیکن میں تو تیار رہوں، مجھے تو اس راستے کو طے کرنا ہے کہ جو ظہور تک پہنچنا ہے، یہ نہ ہو کہ ابھی میں کاروان میں شامل ہی نہ ہو پاؤں اور کاروان گزر جائے۔ عزیزان محترم، پوری کوشش کریں گے ہم اس کربلا کے راستے میں ان کا ذکر کریں گے جو افسوس کرتے رہ گئے، افسردہ خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے شمار ہو۔ اسی لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیار کیسے ہوں گے؟ صرف مجلس میں آ کر حسینی نہ بنے، آپ اپنے گھر میں بھی حسینی ہوں، آپ اپنے کام میں بھی حسینی ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کرتے وقت بھی حسینی ہوں، آپ غیر مسلم سے ملتے وقت بھی حسینی ہوں، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا رفتار لگے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے فرقے کی توہین نہ کر سکیں، لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ عزیزان محترم، بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے اس ملک کے اندر، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ایک آدمی جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی اور معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کو، آپ کی سچائی، آپ کی گفتگو، آپ کی امانت سب ہے۔ مگر کیا رسول خدا نے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے اپنے آپ کو کس بات کے لیے منوایا تھا؟ امین اور صدیق منوایا تھا۔ پہلے امانت دار اور سچے ثابت ہوئے، پھر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مگر کیا ہم آج اپنی زندگی میں سچے ہیں، امانت دار ہیں، صحیح تولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، جتنا پیسے لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں عزیزان محترم تو پھر نیکسٹ لیول نہیں ہو پائے گا ہم سے۔ بہرحال میں آپ کی زحمتوں کو تمام، کیونکہ بزرگوار بیٹھے ہوئے میرے دوست سینئر، تو وقت بھی بہت محدود ہے، بس ہم پوری کوشش کریں گے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چند دنوں کے اندر راستہ اتنا طے کریں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ ہم کربلا پہنچیں گے۔ بس